بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ارشاد السرف کا درس نمبر 38 ہے قوانین صحیح۔ اس سے پہلے 37 اسباق اور دروس کے اندر ہم نے مقدمہ کے جتنے بھی اسباق تھے یا مقدمہ کی جتنی تفصیل تھی وہ ہم نے 37 اسباق دروس کے اندر پڑھا۔ آپ بھائیوں نے سنا مقدمہ کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں، اسم فعل اور حرف کی پہچان، ثلاثی رباعی خماسی وزن، 6 اقسام 7 اقسام 12 اقسام مصدر مشتق جامد اور 14 اقسام، ان کے متعلق چنانچہ بات ہوئی۔ اب مقدمہ سے فارغ ہونے کے بعد صحیح کے قوانین ہے۔ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض ساتھیوں نے یہ عرض کی ہے کہ چونکہ ہمارے قوانین صحیح کے قوانین ختم ہونے کو ہے اور ابھی مثال کے قوانین شروع کریں گے، تو لہٰذا اگر آپ صحیح کے قوانین کے ساتھ ساتھ مثال کے قوانین بھی پڑھائیں تو یہ کسی مدرس کے لیے اور طالب علم کے لیے بہت مفید ہوگا۔ چنانچہ ارادہ یہی ہے کہ ایک قانون جو ہے وہ صحیح کے قوانین میں سے روزانہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور ایک مثال کے قوانین میں سے۔ تو آج کے درس میں جو ہے لفظ قانون کی تحقیق، قانون یونانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے، نہ کہ عربی کا۔ لغوی معنی ہے قانون کے مستر الکتاب، سطر سیدھی کرنے کا آلہ۔ کتاب جمع ہے کاتب کی، زراب جمع ہے ضارب کی، طلاب جمع ہے طالب کی۔ پچھلے زمانے میں کاتب لوگ جب لکھتے تھے تو سطر سیدھے کرنے کے لیے جو چیز استعمال کرتے تھے، جو آلہ، ہم اور آپ اس کو فٹا کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قانون۔ اور قانون کی اصطلاحی تعریف قاعدۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیات موضوعها۔ یہ تو ایک لمبی چوڑی تقریر ہے، شرح تہذیب کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو یہاں جو ہے طالب کو اس مختصر انداز میں تعریف سمجھائے کہ قانون ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جو اپنے موضوع کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ جیسے نحوی حضرات کا قاعدہ ہے کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، تو ایک قاعدہ کلیہ ہے، تو ان کے افراد جہاں بھی فاعل نظر آئے اس پر رفع پڑھا جائے گا۔ اس کو قانون کا اصطلاحی تعریف کہیں گے۔ آگے پھر قوانین کے اندر ایک لفظ آتا ہے حکم، ایک ہے شرط، ایک ہے مثال۔ حکم کی 2 قسم ہے، حکم وجوبی اور حکم جوازی۔ حکم وجوبی کی تعریف جس پر ایک طریقے سے عمل کیا جائے، اور حکم جوازی کی تعریف جس پر متعدد طریقوں سے عمل کیا جائے، ایک سے زیادہ۔ پھر آگے ہے شرط کا لفظ، کہتا ہے اس کا پہلی شرط، دوسری شرط، تیسری شرط۔ تو شرط کی 2 قسمیں ہیں، شرط وجودی اور شرط عدمی۔ شرط وجودی اس کو کہتے ہیں جس کا پایا جانا ضروری ہو، شرط عدمی جس کا نہ پایا جانا ضروری ہو۔ پھر شرط کی 2 قسمیں ہیں، شرط کامل، شرط ناقص۔ شرط کامل وہ ہے کہ ہر شرط کی اپنے اتفاقی مثال ہو۔ شرط ناقص اس کو کہا جاتا ہے کہ بہت ساری شرطوں کا اتفاقی مثال ایک ہو۔ آگے ہے ایک چیز مثال کی 2 قسم ہے، احترازی اتفاقی۔ مثال اعتراضی اس کو کہتے ہیں جس میں شرط گم ہو، مثال اتفاقی وہ جس میں شرط پائی جائے، اور قانون کا جو نام ہوگا وہ قانون کا جو اتفاقی مثال ہوگا وہ قانون کا نام ہوگا۔ تو کل کے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پہلا قانون ہے ضربت کا قانون۔ ہمارے ہاں ترتیب ایسی ہوگی کہ قانون کے بیان کرنے کے بعد قانون کے جو مواقع اجرا ہے
اور یہ اسموں میں جاری ہوتا ہے، فعلوں میں کہاں جاری ہوتا ہے، اور پہچان کیا ہوگی، قانون جاری کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس قانون کے متعلقہ حل شدہ صیغے، جس میں موزون، اصل، وزن، حروف اصلی، حروف زائد، سی اقسام، شش اقسام، اسی اقسام علامت، شش اقسام، ہفت اقسام، 12 اقسام، 14 اقسام، نظیر مشتق منہ، نظیر معنی یہ ثلاثی مجرد کے بابوں میں کس باب کی طرح ہے، مشتق منہ یہ کس سے بنا ہوا ہے، اور قوانین کون سے قوانین اس جگہ کے اندر جاری ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ قوانین کا شروع ہو گیا، مثال سے بھی شروع ہوں گے اور صحیح کے قوانین بھی شروع ہوں گے۔